مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا زکوا من طیبات جیاد ما کسبتم من المال ومن طیبات ما اخرجنا لکم من الارض من الحبوب والثمار ولا تیمموا تقصدوا الخبیث الردی منه ای من المذکور تنفقون فی الزکاة حال من ضمیر تیمموا ولستم بآخذیه ای الخبیث لو اعطیتموه فی حقوقکم إلا أن تغمزوا فيه بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله تعالى واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود على كل حال. اے ایمان والو، تم خرچہ کرو ان پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے، اور ان پاکیزہ غلوں اور پھلوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور تم ردی چیزوں کا قصد نہ کرو مذکورہ چیزوں میں سے، اس حال میں کہ تم اسے خرچہ کرو زکوٰۃ میں. یہ تنفقون حال ہے تیممو کے ضمیر سے. ولستم بیاخذی ہے، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، ردی چیزوں کو تم لیتے نہیں ہو. اگر تم کو یہ ردی چیزیں دے دی جائیں تمہارے حقوق کے سلسلے میں، الا یہ کہ تم اس میں نرمی کر کے اور نگاہ کو جھکا کر کے چشم پوشی کرو، تو کیسے تم اس سے اللہ کا حق ادا کرتے ہو؟ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے خرچے سے، اور قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ شروع زمانے میں جب مسلمان مدینہ پہنچے تو انصار جو ہیں وہ کھیتیاں کرتے تھے، مہاجرین کاروباری تھے. مہاجرین کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو کھیت کھلیان ہوتا نہیں ہے، تو مہاجرین کاروبار کرتے ہیں بازاروں میں. اور انصار کے پاس کھیت کھلیان تھا تو وہ کھیتی کیا کرتے تھے، کھیتیاں کیا کرتے تھے. تو بعض انصاری لوگ کھجور کے گچھے کو لا کر کے مسجد میں ٹانگ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے ردی چیزیں بھی ہوتی تھیں. سمجھا؟ ردی چیزیں بھی، ردی کھجور بھی اس میں سے ہوتے تھے. تو جو اصحاب صفہ تھے، جو غربا قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ان ردی کو چھانٹ کر کے جھاڑ کر کے ہٹا دیا کرتے تھے، اور اچھی کھجور اس میں چھانٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے، ہے نا. ردی کو ہٹا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل ان کا تھا کہ ردی چیزوں کو بھی مال کے زکوٰۃ کے طور پر یا صدقات کے طور پر ردی چیزوں کو بھی ڈال دیا کرتے تھے کھپت کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے، ہے نا. تو صحابہ کرام جو غربا میں سے تھے، جو غریب تھے، اصحاب صفہ تھے، ان لوگوں کو دقت ہوتی تھی. اصحاب صفہ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، نہ ان کے پاس معیشت تھی، نہ ان کے پاس کھیتی تھی، نہ روزگار کا کوئی مشغلہ تھا. چبوترے پر پڑے رہتے تھے، جو مل گیا کھا لیے، نہیں ملا اللہ کا شکریہ صبر کیا، ملا اللہ کا شکریہ ادا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، حرکات کو، سکنات کو وہ محفوظ کرتے تھے، علم حاصل کرتے رہتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر جہاد وغیرہ کے لیے بھی کہیں بھیجا جاتا تھا تو تیار رہتے تھے، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس عمل سے روک دیا. کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ تم پاکیزہ رزق، پاکیزہ چیزیں، ردی چیزوں کو ہٹاؤ، پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیا کرو. غریب و فقیروں کو بھی اگر کوئی چیز دینا ہے تو پاکیزہ مال دیا کرو، ہے نا. تو دیکھو، اے ایمان والو، تم زکوٰۃ دو، انفقو، خرچہ کرو. خرچہ کرنے سے مراد تم زکوٰۃ دو، صدقہ دو. تم صدقہ دو اور زکوٰۃ دو. اے ایمان والو، تم خرچہ کرو ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم نے کمایا ہے. ومن طیبات، اور ان پاکیزہ غلوں اور پھلوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. دونوں جگہ انہوں نے طیبات نکالا ہے. کیا نکالا ہے؟ من طیبات تو قرآن میں ہے یہ ہے، اور آگے ومن طیبات نکال دیا ہے نا انہوں نے. تو یہاں پر طیبات، یہ عام طور پر طیبات قرآن کے اندر حلال کے معنی میں ہے نا، لیکن یہاں پر طیبات جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ پاکیزگی کے معنی میں، اچھائی کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ کہ اچھا مال اللہ کے راستے میں نکالو، ردی کھجور وغیرہ
मत दो, बल्कि अच्छी खजूर अता करो। अल्लाह के रास्ते में सदका करना है तो अच्छा माल दिया करो, रद्दी चीज मत दिया करो। इसलिए कि रद्दी चीज कोई काम की नहीं है, वो तो फेंका ही जाएगी। अगर तुम्हारा रद्दी माल बैतुल माल पहुंच भी गया, अगर तुम्हारा रद्दी माल किसी गरीब के यहाँ पहुंच भी गया तो वो माल तो फेंका ही जाएगा, समझा। फर्ज कीजिए कि आपने चावल का काम किया है ना, और भूसा के इर्द गिर्द जो लगा हुआ दाना है वो दे दिया किसी गरीब को, वो तो रद्दी है भाई, समझा, वो तो किसी काम का नहीं है। ऐसा सामान तो जो उसके काम आ जाए, वो रद्दी माल तो चला जाएगा गाय भैंस के पास, जानवर के पास चला जाएगा, वो बेचारा तो खा नहीं पाएगा, है ना। तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया करो। मरी बकरी अल्लाह के नाम ये नहीं चलने वाला है, समझा। तो ईमान वालो, तुम खर्चा करो। खर्चा करने से मुराद सदकात दो, खैरात दो, है ना। तो खर्चा करने से ये नहीं कि तुम जहां जाओ खर्चा करो, बल्कि खर्चा करने से मुराद सदकात में, राह खुदा में खर्चा करना। तो तुम सदका करो, तुम खर्चा करो यानी सदका दो उन पाकीज़ा माल में से जो तुमने कमाया है, उन पाकीज़ा मालों में से जो तुमने कमाया है। तो इस पाकीज़गी को तुम आप हलाल के माने में ले सकते हैं, समझा। इस पाकीज़गी को हलाल के माने में ले सकते हैं, ठीक है। वमिन तय्यिबाति मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो अगली पाकीज़गी है उसको किस माने में लेंगे? रद्दी के मुकाबले। किस माने में? रद्दी के मुकाबले में अच्छा, है ना। तो ऐ ईमान वालो, तुम उन हलाल माल में से ज़कात दो जो तुमने कमाया है, और उन पाकीज़ा, उन अच्छे गल्ले और फलों में से तुम निकालो ज़कात और खैरात जो तुम्हारे लिए हमने ज़मीन से निकाला है, ठीक है। वला तयम्ममु तक़सिदुल खबीसर रदिय्य मिन्हु, और तुम मज़कूरा चीज़ों में से रद्दी चीज़ों का कस्द ना करो कि तुम उसको खर्चा कर दो ज़कात में। यानी ज़कात निकालना है, रद्दी माल दे दिया, है ना, और गल्ला सरा आम तोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आम की ज़कात भी हो जाए, उश्र भी निकल जाए, जितना कुलपत आम है सरा हुआ वो दे दिया किसी गरीब को, है ना। तो ये नहीं चलेगा, है ना। अच्छा माल दिया करो। वला तयम्ममुल खबीसर रदिय्य मिन्हु मिनल मज़कूर तुनफिकून फी ज़काति हालुम मिन ज़मीर तयम्ममु। ये तुनफिकून जो है ना, ये तयम्ममु की ज़मीर से हाल है। तो जुलहाल क्या होगा? तयम्ममु का हुम। वलस्तुम बिआखिज़ी है, हाल यह है कि तुम खुद उसको लेते नहीं हो। यानी अगर तुम्हारा किसी पर हक है, माली हुकूक हैं, और उस हुकूक की अदायगी अगर रद्दी माल से किया जाए, रद्दी माल तुमको दिया जाए, तो तुम खुद उसको कबूल नहीं करते हो, तो भला क्यों अल्लाह के रास्ते में उसको खर्चा करते हो? क्यों किसी गरीब को देते हो? अच्छा माल दिया करो। अगर तुमको तुम्हारे हुकूक में दिया जाए, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि बित्तसाहुल व ग़ज़्ज़िल बसर, हाँ इल्ला ये कि तुम सुस्ती कर लो, निगाह नीची कर लो, झुका लो, चश्म पोशी कर लो। तो चश्म पोशी की बुनियाद पर, इग़माज़ की बुनियाद पर तुम रद्दी माल तुम्हारे यहाँ आ जाए वो अलग बात है, लेकिन बिलक़स्द तुम रद्दी माल को अपने हुकूक के सिलसिले में कबूल नहीं करते हो। हालत तो यह है कि फट्टा नोट तो कबूल ही नहीं करता है, पुराना नोट तो कबूल ही नहीं करता है इंसान, है ना। तो रद्दी माल भला कैसे कबूल करेगा? रद्दी गल्ला कैसे कबूल करेगा इंसान अपने हुकूक के सिलसिले में? फ़कैफ़ तुअद्दून मिन्हु हक़्क़ल्लाहि तआला, तो कैसे तुम उससे अल्लाह के हक को अदा करते हो? रद्दी माल से तुम अच्छा माल अदा करो, है ना। तो हलाल कमाई से ज़कात निकालो, और अच्छा माल जो तुम्हारे पास है रद्दी माल को छोड़ करके अच्छा माल तुम अल्लाह के रास्ते में दिया करो, है ना, बतौर ज़कात के या बतौर खैरात के या बतौर सदक़ात के। वालमू अन्नल्लाह गनियुन अन नफ़क़ातिकुम हमीदुन, और तुम जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है तुम्हारे खर्चे से, और अल्लाह तबारक व तआला काबिल तारीफ है हर हाल में। चलिए, इंसान जो माल कमाता है उस पर तो ज़कात है, आप जानते ही हैं, समझा। अपनी जगह आ जाएगा, कई जगहों पर ज़कात के ताल्लुक से आयत आ जाएंगी, समझा। वह ज़कात के मसाइल से सब वाकिफ हैं। मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, कि ज़मीन के जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए निकाले हैं उसमें से तुम ज़कात दो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद उश्र है। क्या है? उश्र, है ना। तो ज़मीन पर अगर इस्लामी हुकूमत है तो ज़मीन से दो तरह के महसूलात हासिल किए जाते हैं। ज़मीन से दो तरह के माल हासिल किए जाते हैं। एक टैक्स जिसको लगान कहते हैं, समझा, ज़मीन का मालगुजारी जिसको कहते हैं, वो टैक्स, वो इबादत नहीं है। वो टैक्स है, वो इबादत नहीं है। वो सरकार चलाने के लिए, नज़्म ज़ब्त के लिए ज़रूरत पड़ती है टैक्स लेने की, तो सरकारें टैक्स लेती हैं, रोड टैक्स लेती हैं, हाउस टैक्स लेती हैं,
تو یہ جو زمین پر دو وظیفہ ہے، دو ڈیوٹی ہے، دو ذمہ داری ہے زمین پر، دو وظیفہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہے، خراج لیا جائے یعنی ٹیکس لیا جائے، اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے. اور ایک ہے کہ عشر لیا جائے. کیا لیا جائے؟ عشر لیا جائے. بند ہو گیا کیا؟ عشر لیا جائے. ٹھیک ہے. اور عشر جو ہے اس کے اندر عبادت کا پہلو ہے. عشر میں کیا ہے؟ عبادت کا پہلو ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر عبادات کا پہلو ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح زمین کے پیداوار میں جو پیداوار ہوں، اگر زمین عشری ہے تو عشر دینا ہے نا. یعنی اگر بارش اور کیا ہے ندی کے پانی سے سیرابی ہوئی کھیتی کی، آپ کو لاگت نہ لگی پٹونی میں، ہے نا، کھاد نہیں پٹانے میں، اگر آپ کا خرچہ نہیں ہے تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا. 10 کلو میں 1 کلو. اور اگر آپ نے پٹایا ہے کھیتی کو بورنگ وغیرہ سے، خرچہ ہوا ہے، تو آپ کو نصف عشر دینا ہوگا، یعنی 10 کلو میں آدھا کلو. 10 کلو میں آدھا کلو، ہے نا. تو زمین پر دو طرح کے محصولات وصول کیے جاتے ہیں زمین سے. ایک ٹیکس ہے جس کو خراج کہتے ہیں، اس میں عبادات کا پہلو نہیں ہے، یہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے ہے نا. سرکاریں آپ کے لیے آپ پاشی وغیرہ کا نظم کرتی ہیں، ان تمام کے لیے سرکار آپ کے ذریعے سے چلتی ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، ان تمام کے لیے ہے. اور ایک ہے زمین کا وظیفہ عشر، ہے نا. تو اگر آپ کو زمین سے پیداوار کسی بھی شکل میں ہو، زمین سے پیداوار کسی بھی شکل میں ہو، ساگ سبزی کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، ڈرائی فروٹ کی شکل میں، سمجھا، اناج کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں، سمجھا، ساگ سبزی کی شکل میں، گنوں کی شکل میں، جس شکل میں پیداوار ہو زمین سے، سمجھا، چاہے کھیتی کی شکل میں چاہے باغات کی شکل میں، جس شکل میں بھی پیداوار ہو، تو ان پیداوار میں یا تو آپ کو عشر دینا پڑے گا یا نصف عشر دینا پڑے گا. اگر اس پیداوار میں آپ کی لاگت پٹانے میں نہیں آئی ہے، کھیتی کو سیراب کرنے میں یا باغ کو سیراب کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہے، تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، ہے نا. اور اگر آپ کو خرچہ لگا ہے، خرچہ کس چیز میں؟ پانی پٹانے میں، ہے نا. اگر خرچہ ہوا ہے تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ نصف عشر، یعنی 10 کلو میں آدھا کلو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ کھاد کے خرچے کا اعتبار نہیں. کھاد کے خرچے کا، کان کھول کر سن لو، کھاد کے خرچے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کھاد پر کھیتی موقوف نہیں ہے. کھیتی موقوف ہوتی کس پر؟ پانی پر. کس پر؟ پانی پر. کتنوں کھاد چھیٹ دیجئے گا، اگر پانی نہ ہو تو کھیتی نہیں ہوگی، ہے نا. تو کھیتی کا وجود پانی پر موقوف ہے. اس پانی میں اگر آپ کی لاگت لگی ہے تو آپ کا وظیفہ کم ہو جائے گا، ہے نا. 20 کلو میں 1 کلو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس پانی میں آپ کا خرچہ نہیں ہوا ہے، تو چونکہ آپ کی لاگت نہیں لگی ہے، تو آپ کو 10 کلو میں 1 کلو دینا پڑے گا. آیا سمجھ میں مولانا صاحب؟ منصرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آگے دیکھیے، الشیطان یعدکم الفقر یخوفکم فی بہ ان تصدقتم فتمسکوا ویأمرکم بالفحشاء البخل ومنع الزکاة واللہ یعدکم علی الانفاق مغفرۃ منہ لذنوبکم وفضلا رزقا خلفا منہ واللہ واسع فضلہ علیم بالمنفق. شیطان تم کو ڈراتا ہے، شیطان تم کو ڈراتا ہے کس کے؟ فقر کے ذریعے سے. شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے اگر تم نے صدقہ کیا. کیا مطلب؟ شیطان یہ ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، اگر تم صدقہ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کے فیس کا کیا ہوگا، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا، ہے نا، بیلنس کم ہو جائے گا. یہ شیطان ڈراتا ہے، اس لیے لوگ بخیلی کرتے ہیں شیطان کے کہنے سے. فتمسکوا، لہذا تم رک جاؤ. یعنی شیطان کہتا ہے، فقر کا اندیشہ پیدا کرتا ہے کہ تم خرچہ کرنے سے رک جاؤ، یعنی لوگوں کو زکوٰۃ خیرات نہ دیا کرو، ہے نا، اس لیے کہ مال گھٹ جائے گا، تمہاری یہ ضرورت ہے، تمہاری یہ ضرورت ہے، یہاں مکان بنانا ہے، یہاں دکان بنانا ہے. تو شیطان ڈر پیدا کرتا ہے، اور انسان اس شیطان کی اتباع میں کیا کرتا ہے؟ اس ڈر کی بنیاد پر اپنے خرچہ کرنے سے رک جاتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تم کو فحش باتوں کا حکم دیتا ہے. یہاں پر فحش سے مراد زنا نہیں ہے، بلکہ فحش سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بخل ہے. اور شیطان تم کو بخل کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دیتا ہے.
اس کے مقابلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم علی الانفاق مغفرۃ منہ لذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے خرچہ کرنے پر تمہارے گناہوں کی معافی کا، وفضلا رزقا خلفا منہ، اور تم سے وعدہ کرتا ہے فضل کا یعنی رزق کا، اس کے بعد یعنی خرچہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق کے اندر بھی بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، علیم بالمنفق، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے خرچہ کرنے والے کو، کون بخیل ہے کون خرچہ کرنے والا ہے میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لہذا شیطان کے خوف دلانے سے ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم خرچہ کرنے سے رک جاؤ، بلکہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے خوف دلانے کو کی طرف توجہ نہ دو، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو گے تو اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تم کو 700 گنا سے کئی سو گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یؤتی الحکمت ای علما نافعا المؤدی الی العمل من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا لمصیرہ الی السعادۃ الابدیہ، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ العلم النافع المؤدی الی العمل، حکمت کہیں گے وہ علم نافع جو عمل کا سبب بن جائے، ایسا علم جو عمل کا داعی ہو، ایسا علم جو عمل کی طرف لے جائے، ایسا علم کیا بولا جائے گا؟ حکمت۔ کیا کہا جائے گا؟ حکمت۔ اسی کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا علم جو عمل تک آپ کو لے جانے والا ہو، علم نافع، تو ایسے علم کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکمت کہہ سکتے ہیں۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ایسا علم جو عمل کا سبب بن جائے عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ کیوں؟ لمصیرہم الی السعادۃ الابدیہ، اس لیے کہ حکمت اس کو لے جائے گا سعادت ابدیہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ ابدی سعادت کی طرف، یعنی ہمیشگی کی خوش بختی، ہمیشگی کی خوش بختی۔ تو جس کو حکمت مل گئی دنیا کے اندر بھی وہ خوش نصیب ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ خوش نصیب ہے، سدا خوش نصیب۔ کیا ہے وہ؟ سدا خوش نصیب ہے۔ وما یذکر فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الذال یتعظ الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں اس میں مگر عقل مند لوگ، اصحاب دانش لوگ۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل، یذکر جو ہے نا، اس میں یہ کیا تھا؟ یتذکر تھا، ہے نا؟ تا کا اصل میں ادغام ہے زال میں، ہے نا؟ تو تا کو زال سے بدل دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا، اور تا کی حرکت کس کو؟ یذکر نا، تو ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ادغام کر دیا۔ تو تا کو زال سے بدل دیا، یتذکر تھا، تا کو زال سے بدل دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا، ہے نا؟ اور کیا کر دیا؟ تا کو ساکن کر دیا۔ پہلے حرکت حذف کریں گے تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ زال سے، اور زال کا زال میں ادغام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یذکر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وما انفقتم من نفقۃ ادیتم من زکاۃ او صدقۃ او نذرتم من نذر فوفیتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين بمنع الزکاۃ والنذر او بوضع الانفاق في غير محله من معاصي الله من انصار مانعين لهم من عذابه، اور جو کچھ تم خرچہ کرو گے زکوٰۃ یا صدقہ، یا تم منت مانو گے اور اس کو تم پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی تم جو کام میں بھی خرچہ کرو گے، نفلی صدقہ کرو یا تم زکوٰۃ ادا کرو یا تم منت مان کر کے خرچہ کرو، ہے نا؟ جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے اللہ تم اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا بدلہ تم کو ضرور عطا کرے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر ظالم سے مراد کون ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو منت کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ووضع انفاق فی غیر محل من المعاصی، اور اللہ کی نافرمانی میں غیر محل میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں غیر محل میں خرچ کرتے ہیں۔ جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں خرچہ کرتے نہیں، یعنی زکوٰۃ خیرات میں خرچہ کرتے نہیں، منت کو پورا کرنے میں خرچہ کرتے نہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی میں وہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی وضع الشیء فی غیر محلہ،
جہاں ان کو خرچہ کرنا تھا وہاں خرچہ نہیں کیا، اور جہاں خرچہ نہیں کرنا تھا وہاں خرچہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ ایک شے کو اس کے محل میں نہ رکھ کر کے دوسرے محل میں رکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کا کوئی معاون اور مددگار نہ ہوگا جو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے آخرت میں۔ ان تبدو تظہروا صدقات ای النوافل فنعما ہی ای نعم شیء ابداؤها وان تخفوها ای تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم من ابدائها وایتائها الاغنیاء اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها لیقتدى به ولئلا يتهم وایتاؤها الفقراء متعین ويكفر بالياء والنون مجزوما بالعطف على محل فهو مرفوعا على الاستئناف عنكم من بعض سیئاتکم واللہ ما تعملون خبیر۔ یہاں پر اس آیت میں ایک حکم بیان کرنا ہے۔ کیا پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو، ان تبدو صدقات ہے، اگر تم صدقات کو یعنی نفلی صدقات کو ظاہر کر کے دو گے، فنعما ہی تو یہ بھی بہتر ہے، نعم شیء ابداؤها بہتر ہے اس کو ظاہر کرنا، وان تخفوها تسروها اور اگر تم اس کو چھپا کر کے دو گے، وتؤتوها الفقراء اور فقیروں کو دو گے، فهو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، من ابدائها اس کو ظاہر کرنے سے، ہے نا، تو ظاہر کر کے دینے سے بہتر ہے خفیہ طور پر دینا، ہے نا، وایتائها الاغنیاء اور فقیروں مال کو دینا بہتر ہے بمقابلہ مالداروں کے دینے سے، ہے نا، تو مالداروں پر خرچہ کرنے سے بہتر ہے فقیروں پر خرچہ کرنا، اور ظاہری طور پر کھلے ہاتھوں دینے سے بہتر ہے چھپا کر کے دینا۔ پڑھ چکے ہیں پچھلے سال حدیث، سمجھا کیا؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک ہاتھ سے دے کہ اس طرح دے کہ یعنی یہ حدیث نہیں، دوسری حدیث ہے کہ بہت سارے آدمی ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل رہا ہے نا، تو ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو صدقات کو چھپا کر کے دینا اور فقیروں کو دینا یہ بہتر ہے بمقابلہ مالداروں پر خرچہ کرنے سے اور بمقابلہ اعلانیہ دینے سے۔ اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها، اور جہاں تک صدقہ فرض ہے، کیا مطلب؟ یہ تو نفلی کے سلسلے میں آیا نا اوپر، اور جہاں تک فرض صدقہ ہے یعنی فرض زکوٰۃ ہے، سمجھا، جو عام طور پر بر صغیر کے مسلمان رمضان میں نکالتے ہیں، تو فالافضل اظہارها، تو فرض زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، سمجھا، کیوں؟ لیقتدی به، تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ آپ کی پیروی کریں، ہے نا، کہ اس نے زکوٰۃ نکال دیا، ہم بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَلِأَلَّا يُتَّهَمَ، اور تاکہ تہمت نہ لگایا جائے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، ہے نا، زکوٰۃ اعلانیہ نکال دے تاکہ دوسروں کی ترغیب ہو جائے اور اس پر تہمت بھی نہ آئے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا۔ وَإِيتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ، اور فقراء کو دینا متعین ہے، زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا، اللہ نے اس کے مصارف خود بیان کر دیے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ مَجْزُومًا، اور یکفر، اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے کچھ سیئات کو معاف کر دے گا، کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات کو معاف کر دے گا۔ یکفر کے بارے میں لغت بتلا رہے ہیں، یا کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی، نکفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنکم سیئاتکم، سمجھا، نکفرو بھی اور یکفرو بھی، متکلم کا بھی اور غائب کا دونوں صیغہ چل سکتا ہے۔ مجزوما بالعطف علی محل مرفوعا، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، نکفر، یکفر اور یکفرو، نکفرو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مجزوم پڑھیں گے تو ہوا کے محل پر عطف ہوگا، ہوا کے محل پر عطف ہوگا، فہو خیر لکم، ہے نا، ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، ہے نا، تو فہو یہ جزا ہے، کیا ہے یہ، اور اس سے پہلے ان شرط ہے، ان تخفوها ہے نا شرط، تو جزا جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، تو ہوا کے محل پر، چونکہ جزا ہے وہ، تو محل پر حمل کرتے ہوئے یکفر پڑھ سکتے ہیں اور نکفر پڑھ سکتے ہیں نا، اور کیا ہے، مرفوعاً اگر پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا، یعنی ما قبل سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا، یہ الگ جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی جانتا ہے اس کے باطن کو بھی جیسا کہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے تمہارے اعمال میں سے۔